بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ و نصیحت نمبر 164۔ درود و سلام، فضائل، فوائد اور احکام۔ تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو اس ذات پر جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساری کائنات کو وجود ملا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام یعنی رحمت اور سلامتی بھیجنا اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ قرآن کریم میں اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا۔ مزید یہ کہ اپنی ذات باری کے بارے میں بھی یہ خبر دی کہ میں خود بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہوں، اور میرے ملائکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ امت ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان میں سے اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنا بھی ہے۔ اس حق کو صحیح طور پر ادا کرنا جہاں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور حکم خدا کی تعمیل ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت اور محبت کا اولین تقاضا بھی ہے۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کی نشانی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَامَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ الْكَثْرَةُ مِنْهَا القول البدیع صفحہ 43، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 842۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن النسائی کے اندر مذکور ہے۔ عن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا۔ سنن النسائی حدیث نمبر 1207۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ مسند احمد حدیث نمبر 6605۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل کریں گے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال ابی قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك
قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2457۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تیرا ہر غم دور ہو جائے گا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر مذکور ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات۔ مسند احمد حدیث نمبر 11937۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجیں گے، اور جو 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 1000 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجیں گے، اور جو محبت اور شوق میں اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ القول البدیع صفحہ 110۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جس کو القول البدیع کے اندر علامہ سخاوی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ قیل من هم یا رسول اللہ قال من فرج عن مکروب من امتی واحیا سنتی واکثر الصلاۃ علی۔ القول البدیع صفحہ 128۔ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹائے، اور دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو میرے اوپر کثرت سے درود پاک کو پڑھے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 484۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت القول البدیع کے اندر مذکور ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ القول البدیع صفحہ 127۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور حاصل ہوگی۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے۔ عن رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی۔ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3285۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محمد یعنی مجھ پر درود پڑھتے ہوئے یوں کہے
اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے ہاں قربت کا مقام عطا فرما، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت المعجم الاوسط میں موجود ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئة كتب اللہ بین عینیہ براءة من النفاق وبراءة من النار واسکنہ اللہ یوم القیامة مع الشہداء۔ المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 7235۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملائکہ کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جلاء الافہام کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے قریب سے مجھ پر درود پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قریب سے صلاۃ و سلام پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھے تو اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا جملہ من بعید اعلمتہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل بدعت کے عقیدے حاضر اور ناظر کی بھی نفی ہوتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوں تو پھر صلاۃ و سلام پہنچانے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے۔ عن کعب بن عجرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال ان جبرائیل علیہ الصلاة والسلام عرض لی فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلي علی قلت آمین فلما رقیت الثالثة قال بعدا لمن ادرک ابواه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین۔ المستدرک للحاکم، حدیث نمبر 7338۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی؟ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ سید الملائکہ کا بد دعا کرنا اور سید الانبیاء اور سید الخلائق کا اس پر آمین کہنا قبولیت کے کتنے زیادہ قریب ہوگا، اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔